نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اسی بڑھ سے بول دیجئے، مائک دے دو، اس کو ہٹا لو، میرے کو پیچھے بیٹھتے ہیں تو آپ۔ ہاں نہیں اس طرف کر دو نا۔ ہاں ہاں ٹھیک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آج یہاں پر کی جائیں، اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے والی، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، محبوب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامکان، خسرو خوباں، نبی آخر الزمان، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت، نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب آپ یہاں جمع ہوئے، اور یہ محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے کل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور آج رات ہم مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ رب تبارک و تعالی مجھ گناہگار اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔
بڑے سنجیدہ انداز میں آپ حضرات میری گفتگو سماعت کریں. کچھ دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور کچھ اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا میلاد کے حوالے سے، میلاد النبی کے حوالے سے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جو سوالات، اعتراضات جو لوگ اپنی اپنی جھوپڑی یا چلمنوں کے اندر، چلمن کے پیچھے سے کیا کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے میں تسلی بخش انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہوگا میں آپ کو ہوشیار اور باخبر کروں گا. کیونکہ آج ہماری قوم کا، ہمارے سماج کا عالمیہ یہ ہے کہ سب جو ہے پیٹ پیچھے سے یا ایسے بندوں کو پکڑتے ہوئے ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ جو بندہ بظاہر پورا ہوتا ہے اسے اتنا دین کا علم، سمجھ، گیان ہوتا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، بندے کی جتنا سمجھ ہے اتنا اس کو معلومات یا اسے دین کے بارے میں پتا ہوتی ہے چیزیں. اب جو بندہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے اس سے تم بڑوں کی سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ، وہ قاصر ہے، وہ سنا نہیں سکتا. تو آج ہمارے درمیان میں یہی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے پردے کے پیچھے سے ایسی بات، ایسے اعتراض میلاد النبی کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے، جھنڈوں کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، محفلیں منعقد کرنے کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اور بھی بندے زمانے میں محبت کے سوا ایک نہیں، ایسے چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں ہمارے سماج کے اندر، ایک نہیں کئیوں بیماری آپ کو ملیں گی، کئیوں کمی آج ہمارے سوسائٹی معاشرے کے اندر ہیں جن چیزوں کو دور کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ضرورت ہے. لیکن ان چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان، فوکس، توجہ دلایا نہیں جاتا، بلکہ ایسی چیزوں کو جو ہے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ جس چیز کو سمجھو ٹارگیٹ کرنے کا کوئی اوچت نہیں، کوئی تک نہیں ہے، کوئی بات ذہن میں آتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، ایسی باتوں کو جو ہے سامنے لایا جاتا ہے. لیکن ہم بھی ایسا کلیجہ رکھتے ہیں، ہم بھی جو ایسا سینہ رکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، جتنا بھی آپ سوال کر سکتے ہو کرو، جتنا بھی آپ اعتراض کر سکتے ہو کرو، جتنا بھی آپ محفل میلاد کے حوالے سے باتیں بنا سکتے ہو بناؤ. پہلی چیز تو یہ باتیں بنانا ہی نہیں چاہیے، اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، سوالات ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ کا احسان ہے، ہمارے پاس ایسے ہر سوال کا جواب موجود ہے. آج ہماری بھولی بھالی قوم، ہمارے سماج کے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو برگلا کر اور ایسے لوگوں کے ذہنوں کو باش کیا جاتا ہے کہ دیکھو حضور کے زمانے میں میلاد منائی گئی، صحابہ کے زمانے میں میلاد منایا گیا، تابعین کے زمانے میں کس نے میلاد منائی؟ عجیب تو ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں کہ چھیڑے داستہ کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے. یار کامن سینس کی بات ہے، تھوڑی سی اگر انسان کے اندر سمجھ ہو، شعور ہو، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو جو ہے جانچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک کسوٹی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کسوٹی ہوتی ہے. کہ اس کسوٹی میں اس چیز کو پرکھا جاتا ہے، اس چیز کو جانچا جاتا ہے، آنکا جاتا ہے، اور اگر اس کسوٹی میں وہ چیز کھڑی اتر جائے تو سمجھو کہ ہاں کلیئر ہے. مثال کے طور پہ فور ایگزامپل، آپ کے پاس کسی نے کوئی سونا لا کے دیا، لائنیں یہاں پر سونے والوں کی دکانیں ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ سونے کا ٹکڑا لے کے جائیں گے کسی سونار کے پاس، سونار کیا کرے گا؟ سونا دیکھتے کے ساتھ آپ کو سند دے دے گا، سرٹیفکیٹ دے دے گا، یہ سونا 24 کیرٹ کا ہے، نہیں بلکہ اس کے پاس جو کسوٹی ہوگی، جو پیمانہ ہوگا سونے کو جانچنے کا، اس کسوٹی میں اسے وہ پہلے کسے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ دے گا کہ یہ سونا اصلی ہے، نکلی ہے، کتنا آنا سچ ہے، کتنے کیرٹ کا سونا ہے، اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے کسوٹی، یہ کسی چیز کو پرکھنے کا کام کرتی ہے، یعنی اگر اس کے معیار کو جاننا ہے تو اس کو پہلے کسنا پڑے گا، اگر اس کی حقانیت کو، اگر اس کی صداقت کو، اگر اس کی جو ہے سچائی کو اگر جانچنا ہے، پرکھنا ہے تو بنا جو ہے کسوٹی کے آپ پرکھ نہیں سکتے، جانچ نہیں سکتے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک کسوٹی بنا لیا ہے، کیا بنا لیا ہے؟ ایک کسوٹی بنا لیا ہے دین کے معاملات کو جانچنے کا، دین کے معاملات کو پرکھنے کا، دین کے معاملات کو دیکھنے کا، دین کے معاملات میں سرٹیفکیٹ اور سند دینے کا۔ کیا کیا ہے؟ ایک کسوٹی بنا لیا ہے۔ کسوٹی کا نام کیا ہے؟ یہ کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ نہیں، اگر تھا تو ہم کریں گے، صحابہ کے زمانے میں یہ تھا یا نہیں، اگر تھا تو ہم کریں گے۔ میرے بھائی یہ کسوٹی ہی غلط ہے۔ کیا ہے؟ یہ کسوٹی ہی غلط ہے۔ اگر تم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہو، کسی چیز کو دین کے معاملات میں اگر کلیئر کرنا چاہتے ہو کہ جو چیز حضور کے زمانے میں تھی وہ تم کرو گے، جو چیز صحابہ کے زمانے میں تھی وہ تم کرو گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کو نہیں کرو گے تو میرے بھائی جینا مشکل ہو جائے گا، دنیا چھوڑنا پڑ جائے گا آپ کو۔ ایک نہیں کئیوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں آپ الجھ کے رہ جائیں گے، جن میں آپ پھنس کے رہ جائیں گے۔ یہ کسوٹی نہیں ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے۔ میں کوئی لمبرانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ عین قرآن حدیث کے مطابق بات کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ میرے جانے کے بعد، بولنے کے بعد آپ کسی بھی مولوی کے پاس لے کے جانا تقریر، کسی بھی امام کے پاس لے کے جانا میری بات، کسی بھی عالم کے پاس لے کے جانا میری بات، اور اگر وہ جھٹلا دے، غلط ثابت کر دے تو میں ابھی آپ کوٹ میں زندہ ہوں اگر اللہ نے زندگی دی ہے، لے کے آنا، ہم انشاءاللہ بندہ شدن جواب دیں گے اور اپنی باتوں کو ہم کلیئر کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، کیا نام صحابی کا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت معاذ بن جبل، یہ دونوں صحابہ کا نام آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کس کی ذات؟ آقا کریم۔ میں کسوٹی بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں یہ جو ہم نے پیمانہ بنایا ہے نا، لوگوں کو جو بتانے کا کام ٹھیکیدار لوگ کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، صحابہ نے کیا۔ صدیق اکبر کی خلافت کتنے دن ہوئی؟ بتاؤ صدیق نے میلاد کہاں منایا؟ فاروق اعظم 10 سال رہے، بتاؤ کس سال میلاد منایا؟ عثمان غنی کتنے سال رہے، بتاؤ انہوں نے میلاد منایا؟ ارے حضرت علی کی خلافت کتنے سال رہی، بتاؤ انہوں نے میلاد منایا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہ مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو نہیں ہوتی تھی، آج دنیا کر رہی ہے، آج پورا سماج کر رہا ہے، پورا ہندوستان کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسوٹی یہ نہیں ہے۔ جانتے ہو کسی چیز کو کرنے کے لیے کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ آخر میں بتاؤں گا، اگر جہاں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ دین کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں چلتا ہے، جینس پہن لو چل جائے گا، ٹی شرٹ پہن لو چل جائے گا، ٹائی لگا لو چل جائے گا، ٹھیک ہے تم ٹائی لگاؤ چلے گا، جینس پہنو چلے گا، ٹی شرٹ پہنو چلے گا، پتلون پہنو چلے گا، ارے مت پہنو تو چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیا کہتے ہیں کہ دین کے معاملات میں اگر کوئی بندے نے اگر کر لیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں کر لیا تو کوئی برائی نہیں، لیکن دین کے معاملات میں نہیں کرنا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنا۔ ہاں، آپ کے دل میں بات اترے گی اور آپ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا یا آپ کو کوئی بگلانا چاہے گا تو وہ جب بگلانے سے جو ہے آپ کا ذہن متاثر نہیں کر سکے گا، آپ کے ذہن کو ڈسٹرب ڈائیورٹ نہیں کر سکے گا۔ بڑے اطمینان اور توجہ کے ساتھ میری بات سننا۔ کیا کہتے ہیں؟ دین کے معاملات میں زیادتی نہیں ہونا، دنیا کے معاملات میں اگر کوئی بڑھوتری ہو جائے تو چل جائے گا، یعنی مکان اچھا بنا ہو چلے گا،
راستے اچھے بنا لو چلے گا, دکان اچھی بنا لو چلے گا, کپڑے قیمتی پہن لو چلے گا, سمجھ رہے آپ, ٹوپی لگا لو چلے گا, کرتا اس زمانے جیسا نہیں ہے چلے گا, شلوار اس زمانے جیسی نہیں ہے چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں نماز میں زیادتی نہیں کرنا ہے, روزے میں زیادتی نہیں کرنا ہے, حج میں زیادتی نہیں کرنا ہے. یہ موٹے موٹے دو چار باتیں بتائیں گے اور یعنی مطلب کہتے ہیں کہ دین میں زیادتی نہیں ہونا. اس میں نہیں ہونا. ہاں تو میں ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو دین میں صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ہاں جو دین میں مصطفیٰ کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی, اور آج جن کا رواج ہے, آج ہر کوئی ان کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. آج ہر کوئی جو ہے ان چیزوں پر کیا کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ابھی آتا ہوں اس بات پر میں کہ صحابہ کے زمانے میں کون سی چیزیں ہوتی تھی اور آج کون سی چیزیں ہم کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن پہلے سن لیں کہ معیار کیا ہے, معیار کیا ہے, کسوٹی کیا ہے کسی چیز کو جانچنے کا. وہ چیز جائز ہے ناجائز ہے, ہم نے کرنا نہیں کرنا کیسے پتا چلے گا. سنیں حضرت معاذ بن جبل, کون ہے حضرت معاذ بن جبل, صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جانتے ہو آقا کریم نے انہیں یمن کا قاضی بنایا. کہاں کا؟ یمن کا قاضی بنایا. اور جب قاضی بنا دیا اور مصطفیٰ نے فرمایا معاذ جاؤ یمن میں جا کے اب تمہیں کیا کرنا ہے, فیصلے کرنا ہے. جانتے سب کو معلوم ہے حدیث, سب کو معلوم ہے, لیکن کیا کرو گے, آنکھ رہ کے بھی نابینا بنے ہوئے ہیں کم مطلب, آنکھ ہو کر بھی چاہے دیکھنا نہیں چاہتے. آنکھ اللہ نے دیا ہے پھر بھی حدیثوں کو سامنے رکھنا نہیں چاہتے. ارے یہ سب ہر کوئی یہ حدیثوں کو پڑھتا ہے, ہر کسی کے ذہن میں ہر کسی کے علم میں یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی جانتے ہو مصطفیٰ نے پوچھا معاذ یمن تو جا رہے ہو, فیصلے تو کرنا ہے, مجھے یہ بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے. کیا پوچھا, فیصلہ کیسے کرو گے. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ قرآن سے فیصلہ کروں گا. کس سے کروں گا؟ قرآن سے فیصلہ کروں گا. میرے آقا نے مسکرایا, آقا نے سوال کیا اے معاذ اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو. دیکھیں اب یہاں بڑی اچھی بات, ہاں کیا فرمایا آقا نے, قرآن میں تمہیں نہ ملے تو. انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے, انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. ارے اس قرآن کو سمجھنے کی تمہاری اوقات کیا ہے جس قرآن کو جبریل کما حق نہ سمجھ سکے, تمہاری پوری ذریت بھی آ جائے گی تو قرآن کو کما حق کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ شان ہے قرآن کی. اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن, ارے میرے بھائی یہ بول کہ مجھے قرآن میں ملا نہیں. ہاں کیا بولنا ہے, میں نے قرآن پڑھا مجھے قرآن میں ملا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس جیسا برتن ہوگا ویسا تو پانی نکالے گا تو. اور اس کے پاس جگ ہے, کیا ہے, جگ ہے, اور یہ ٹانکی بھرنے کا کام کر رہا ہے. کیا بھرنے کا؟ ٹانکی بھرنے کا کام کر رہا ہے. 2 لیٹر پانی لینے کی اوقات نہیں ہے, 100 لیٹر لینے چلا ہے. ابھی پہلے اپنا دامن نصیب ہے, اس کے بعد پھر قرآن کی بات کرنا ہے. کسی میں طاقت قرآن کو سمجھنے کی. سورہ بقرہ کون سی سورت؟ قرآن کی دوسری سورت. ایک جھلک دکھا دوں, خدا کی قسم دیکھیں حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. کون ہے؟ حضرت عمر. سورہ بقرہ آقا کریم پڑھانے والے, یہ پڑھنے والے کتنے دن لگے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ 8 سال میں پڑھے. کتنے سال میں؟ 8 سال. یہاں تو ایسا 40 دن میں مفتی اعظم بن جا رہے ہیں. کیا بن جا رہے ہیں؟ 40 دن. جمعہ 8 دن نہیں بن رہے, آگے فتویٰ دینا چالو کر دیتے ہیں. ابے یہ دین ہے, دین, یہ قرآن ہے, قرآن, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو, اس کے بعد کوئی بات اپنی زبان سے نکالو. دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ کے رکھا ہے کہ 40 دن یا 4 مہینے کے اندر مفتی بن جائے. ہاں برسوں لگتے ہیں, زمانہ لگتا ہے, تب جا کر کہیں اللہ کسی کو فقاہت عطا فرماتا ہے, تب جا کر کہیں اللہ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اتنا ہلکے میں اتنے آسان لوگوں نے بنا لیا ہے, سمجھ لیا ہے. جانتے ہو کیا کہا حضرت معاذ نے؟ مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے. دیکھیں مصطفیٰ کا جملہ سنیں, آقا نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو. کیا کہا؟ اگر تمہیں نہ ملے, یعنی قرآن میں تو ہوگا لیکن اگر تم نہ ڈھونڈ پاؤ. دیکھیں کیا فرمایا, قرآن میں تو ہے لا رتبی ولا یابسی الا فی کتاب مبین. ہر
ہر چیز قرآن کے اندر ہے میرے بھائی، لیکن آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں نہ ملے تو حضرت معاذ سمجھ گئے ٹھیک ہے ہمیں اگر نہ ملے تو قرآن کے اندر کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. کوئی اگر آج کا بندہ کہے کہ تم بکری پالتے ہو، یہ بکری پالنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ہاں تمہارے گھر میں بلی ہوتی ہے، بلی پالنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، اس کی بات قرآن میں کہاں ہے؟ ارے جب ہر چیز کا ہے تو ذکر ہے تو ان کا بھی ذکر ہوگا نا. لیکن جن کی رسائی ہے وہاں تک عقل والے سمجھ رہے ہیں، جو عشق والے، یہ اللہ نے جن لوگوں کو ویسی عقل عطا فرمایا ہے، ویسی صلاحیت عطا فرمایا ہے، آنکھ والے تیرے جرموں کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے گھر میں جو بکریاں ہیں اور بکریوں کے گردنوں میں جو باندھنے کی رسیاں ہیں، وہ رسیاں بھی اگر گم جاتی ہیں تو میں اسے بھی قرآن میں تلاش کر لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. سوچے ابھی نہیں سوچ سکتے تو گھر میں جا کے سوچنا پڑا ہاں کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے. ہر بات قرآن کے اندر ہے، ہر سوال کا جواب قرآن کریم کے اندر ہے. مصطفیٰ نے کہا اگر تمہیں نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں قرآن میں اگر نہ ڈھونڈ پاؤں، تلاش نہ کر پاؤں تو پھر میں آپ کے فرمان سے فیصلے دوں گا. یعنی حدیث رسول میری نگاہوں کے سامنے ہوگی. آقا نے پھر ارشاد فرمایا معاذ اگر حدیث میں تمہیں نہ ملے تو آقا کہہ دیتے معیار بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟ کسوٹی. ہاں دیکھیں جو آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، یا تو قرآن میں بتاؤ یا تو حدیث میں بتاؤ، سمجھے تبھی ہم کریں گے. ان کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا چاہتے کہ اگر قرآن حدیث کے علاوہ کوئی تیسری بات نہ ہوتی، مصطفیٰ کہہ دیتے یا تو قرآن سے فیصلہ کرنا ہے یا تو حدیث سے فیصلہ کرنا ہے، تیسری کوئی بات ہونا ہی نہیں. لیکن آقا نے پوچھا حدیث میں نہ ملے تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اپنی فقاہت سے فیصلہ دوں گا. کس سے فیصلہ دوں گا؟ پھر میں اپنی عقل کے ذریعے سے جو کوشش کروں گا کہ اس کا فیصلہ کیسے دینا ہے. آقا کریم نے حضرت معاذ کو سینے سے لگا لیا. کیا کر لیا؟ سینے سے لگایا. اور حضرت معاذ کے حق میں میرے آقا نے دعائیں دی. پتا کیا چلا کہ معیار قرآن بھی ہے، معیار حدیث بھی ہے، اور معیار قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ تیسری بھی چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو اسے نہیں کرنا ہے. اگر ضروری نہیں ہے کہ حدیث میں اگر نہیں ہے تو ہمیں اسے کرنا ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں. ہاں اب یہاں رک کے وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی کہ کون کون سی چیزیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، آج ہو رہی ہے. حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور آج ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ آج صرف ان کو جھنڈا دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ جھنڈا دکھتا ہے. آج ان کو صرف میلاد کی محفلیں دکھتی ہے. آج ان کو صرف جلوس نظر آتا ہے. آج ان کو صرف محفل میلاد النبی کے ساتھ حوالے سے سامان اعتراض ان کے ذہن میں آتے ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں میرے بھائی، اگر بتا دوں نا بھاگتے راستہ نہ ملے. اور تم کو میں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں. کس کو؟ یہاں جتنے نوجوان ہیں نا میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں. جانا اپنے علاقوں میں اور ذمہ داروں سے سوال کرنا، پوچھنا یہ بات وہاں بتائی گئی، بتائے صحیح ہے غلط. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، چلو آج سے عمل کرو ان باتوں پر. غلط ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن میں تو غلط بات بھول نہیں نا. ایتھینٹک، ہاں بالکل 16 سچ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کبھی بھی جو ہے. اور آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے میرے بھائی. گوگل کا دورہ ہے. آپ کچھ بھی ٹائپ کرے ترنت آپ سوال کریں گے جواب آ جائے گا. سمجھے؟ ہر کتاب آپ کو موبائل کے اندر مل جائے گی، انٹرنیٹ کے اندر مل جائے گی، دستیاب ہے. کبھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً جو ہے کسی ذمہ دار یا سمجھدار عالم دین کے پاس جائیں، اس سے سوال کریں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط. اب آئیے آقا کریم کا زمانہ. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دین اور دنیا، دین کے معاملے میں بہتری نہیں ہونا، دنیا کے معاملے میں کچھ بھی کرو چل جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے قتلہ مچھلی نہیں کھائی جاتی تھی، اب کھا رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں. بات ہے پہلے ایسی گاورانی مام آتی تھی کیا معلوم آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ ٹھیک ہے، لیکن کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ ایسی بکریاں عرب میں تھی، مدینے میں تھی، مکے میں تھی جیسا آپ تناول کرتے ہیں. نہیں نا ایسا پلاؤ وہاں بنتا تھا یا بنتا ہے جیسا آپ آگوش میں کھاتے ہیں. ہاں یہ میرے بھائی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. دین میں اضافہ نہیں ہونا. اب دل پہ ہاتھ رکھو اور سچائی کے ساتھ میرے سوال کا جواب دو. مسجد دین کے اندر ہے یا دنیا کے اندر؟ دین کے اندر ہے. مسجد دین کے اندر ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے. ہاں
हुजूर के जमाने में कैसी मस्जिदें थी मालूम आपको? अरे कच्ची तो ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये जैसा आज हमारी मस्जिदें हैं, अभी तो हुजूर का जमाना बता रहा हूँ, सहाबा के जमाने की बात करूंगा। हुजूर के जमाने में मस्जिदें अधिकतर अक्सर मस्जिदें मसाजिदें कैसी होती थी? बगैर छत के होती थी। कैसी होती थी? बगैर छत के। कल से कहो कि चलो यार जेसीबी लेके आओ, समझ रहे हैं क्या करना है? जेसीबी लेके आना है, छतों को अलग करना। क्यों? और हुजूर के जमाने में खींचने तो काय को हमारे ऐसे तो मस्जिद में थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। बिदअत है ना ये चीज? दीन के अंदर तुमने इजाफा कर लिया, दीन के अंदर तुमने ज्यादती कर ली। ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, कुछ रिवायतों में आता है कि जो है खजूर की घास की छप्पर थी। क्या थी? खजूर की घास की छप्पर, यानी लेंटर स्लैब जिसको कहते हैं, वो जो है हुजूर के जमाने में थी। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो खजूर नहीं मिलता तो दूसरी पे झाड़ है, दूसरे तो दरख्त है ना आज हमारे जमाने में। भाई ठीक है, खजूर नहीं मिल रहा है, दूसरे दरख्तों की डाली तोड़ के लाओ और उसकी छप्पर बनाओ और उस तरीके से मस्जिदों को जो है तामीर करो जैसे हुजूर के जमाने में मस्जिद थी। ये बात तो हो गई। ठीक है, हुजूर के जमाने में नहीं थी, कोई बंदा कह सकता है कि सहाबा के जमाने में मस्जिदें बन गई थी। अच्छी बात, इनके जमाने में, सहाबा के जमाने में, ठीक है तुम्हारी बात हमने मान लिया कि सहाबा के जमाने में मस्जिदें अच्छी थी, सहाबा के जमाने में मस्जिदें बन गई थी, तब इसलिए हम बना रहे हैं। भले हुजूर के जमाने में मस्जिद नहीं बनी थी, तो जानते हो सहाबा के जमाने में जो मस्जिदें बनी थी कैसी थी, वो भी सुन लो। हाँ, कैसी थी मस्जिदें? सहाबा के जमाने में जो मस्जिदें थी उन मस्जिदों में मीनार बनी थी। मीनार नहीं थे। आज जितने लोग हैं जो आपसे सवाल करते हैं कि सहाबा ने किया वही हम करेंगे, बताओ सहाबा ने मीलाद किया, कल से हम भी मीलाद करना चालू कर देते हैं। इनसे सवाल करो सहाबा के जमाने में मस्जिदें बगैर मीनारों की थी, कल से मीनारों को मस्जिदों से अलग करो, हिम्मत है तो अलग करके दिखाओ, नहीं तो फिर मानो तस्लीम करो कि ये मेयार नहीं है, ये कसौटी नहीं है कि सहाबा ने जो किया है वही काम हम करेंगे। और अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक यही कसौटी है तो जो सबसे ज्यादा जबान लंबी करते हैं ना, उन्हीं के मीनार, उन्हीं के मस्जिद की मीनार सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी उन्हीं के मस्जिद की मीनार। कौन से सहाबी ने बनाया मेरे भाई? कौन से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इतना बड़ा मीनार था, मस्जिद में इतनी बड़ी इतना बड़ा गुंबद तुमने बना लिया? है कोई सवाल? ये है कोई जवाब तुम्हारे पास? लाओ ना कि सहाबी के जमाने में ऐसी मीनार वाली मस्जिदें बनाई गई, आका करीम के जमाने में तो ऐसी मस्जिदें थी जिन मस्जिदों में गुंबद और मीनार बनाए गए थे। फिर बोलो कि मस्जिद दुनिया में है, हिम्मत बोलने की? ये तो दीन है ना, सरापा दीन है, सरापा दीन है। फिर एक आखिरी में एक हीरा, एक बहाना, समझ रहे आप? लेकिन यहाँ कहीं से बच के जाने नहीं देंगे मेरे भाई, इधर से भी निकलोगे दबोच लिए जाओगे। कोई रास्ता नहीं है साइड से निकलने का। क्या कहेंगे आखिरी में? आखिरी में ये कहेंगे कि ठीक है दीन के अंदर है, लेकिन हम आदत समझ के नहीं करते, हम जो इबादत समझ के नहीं करते, हम आदत समझ के करते हैं। और तुम ये जो नई नई चीजें करते हो ना, तुम इबादत समझ के करते हो। ये सवाल होता है, क्या समझ के करते हो? इबादत समझ के। यानी तुम मिलाद करते हो इबादत समझ के, तुम जुलूस निकालते हो इबादत समझ के, तुम जो है जो ये चीजें किया करते हो क्या समझ के करते हो? इबादत समझ के। हम इबादत समझ के नहीं करते। कल जुमा है और सब मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए कि जिसने मीनार में पैसा दिया था उसको एक सवाब नहीं मिलेगा। कल ऐलान होना चाहिए सब मस्जिदों से, जितने भी ये एतराज करने वाले हैं ना। और अगर ऐलान नहीं करेंगे आप लोग तो हमारे ऐलान करो, मैंने भी मीनार में पैसा दिया था, ऐलान करो कि मीनार में पैसे देने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, गुंबद में पैसे देने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, टाइल्स लगाने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, रंग रोगन करने वालों को सवाब नहीं मिलेगा। करो ऐलान, हिम्मत है तो। अरे जब इबादत ही नहीं है तो सवाब काहे का मिलेगा? पता क्या चला कि इबादत है, इबादत समझ के तुमने मीनार के लिए पैसे दिया, इबादत समझ के तुमने गुंबद के लिए पैसे दिया, इबादत समझ के तुमने मस्जिद में कालीन बिछाया, इबादत समझ के तुमने ये तमाम काम किए हो। पता क्या चला कि सवाल सिर्फ जो है ये ईद मिलाद ही के लिए करना है, एतराज सिर्फ मुस्तफा जाने अहमद ही की आमद के दिन की मुनासिबत से करना है। बाकी इतने ढेर काम है जो सहाबा ने नहीं किया लेकिन हम भी कर रहे हैं, जो आके कई
نبی کے زمانے میں نہیں ہوا لیکن ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن جب میلاد کی بات آئے گی نا تبھی سوال کیا جائے گا, باقی دوسرے معاملات میں سوال نہیں کیا جائے گا. اس کا بھی ایک ریزن بتا دوں, کیا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عظیم بات کرتے ہیں, ابلیس کی سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, یعنی ہم خوشی نہیں منا رہے تو ابلیس ہے, تم جان تو کیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جو خوشی منائے گا وہ جو آقا کا سچا امتی ہے, وفادار امتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے. اور یہ بات میں اپنے ذہن سے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ بات امام نعیم نے, امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر, کس کے اندر؟ حلیت الاولیاء کے اندر, علامہ ابن کثیر نے جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر, یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں, یہ عالم لوگوں کو معلوم ہوں گی, حلیت الاولیاء اور البدایہ والنہایہ, یہ دو کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں. کتنی کتابوں کا؟ یہ دو کتابوں کا حوالہ. ان دو کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ شیطان 2-3 مرتبہ سب سے زیادہ رویا. کتنی مرتبہ؟ 3 یا 4 مرتبہ سب سے زیادہ رویا, سب سے زیادہ رویا. اور ان 4 مرتبوں میں ایک مرتبہ کون سا ہے؟ یہ دونوں صاحبین جو ہے نا اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو سب سے زیادہ شیطان رویا. کیا کیا؟ شیطان کو تکلیف ہوئی. تو اب جو ہے دم کون منائے؟ کس کے چہرے میں 12 بجے مصطفیٰ کی آمد کے دن, مصطفیٰ کی آمد کے مناسبت سے ان دونوں صاحبان کا یہ شعر ہے گویا, مطلب یہ شعر ان دونوں کی باتوں کی عکاسی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کی منظر کشی یہ شعر کر رہا ہے. کیا کہ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, حضور کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں صحابہ نے پیدا کیا. بہت ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں ان چیزوں کا جو ہے نا عام یعنی لوگوں میں جو ہے رواج ہوا, یا بعد میں وہ چیزیں پبلک کے درمیان میں آئی. ایک نہیں ایسی کچھ باتیں ہیں, سینکڑوں باتیں ہیں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اور میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں نا, اگر یہ اپنے پوروجوں کا پاٹ ہی پڑھ لیتے, کس کا؟ اپنے دادا, اپنے پردادا, اپنے لکڑ دادا, انہی لوگوں کو اگر دیکھ لیتے نا تو بات ہی ختم ہو جاتی, بات ہی ختم ہو جاتی. ایک بڑی کام کی اور پوائنٹ کی نقطے کی بات میں بتاؤں. 2 نام بتا رہا ہوں. کتنے نام؟ 2 نام. ان سے پوچھنا جا کر یہ دونوں نام. ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور دوسرا نام ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی. یہ 2 نام ہیں, اور یہ دونوں نام ان سے پوچھنا کہ یہ کون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ دونوں کون ہیں بتاؤ ذرا. جانتے ہو ہندوستان کے اندر کسی نے اگر حدیث کو رواج دیا ہے, حدیث کو رائج کیا ہے, ویسے حدیث باضابطہ اس کی شروعات کی ہے تو انہی دونوں لوگوں نے کیا ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, انہی دونوں لوگوں نے. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی. لیکن جانتے ہو جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ بغیر دلیل کے جو ہے کیس لڑنے کے لیے پہنچ گئے, سمجھ رہے ہیں, بھگا دیے جاؤ گے, جیتنا تو دور کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہی نہیں ہے, ثبوت ہی نہیں ہے, پروف ہی نہیں ہے, بس باتیں کیے چلے جا رہے. میرے بھائی اگر اپنی بات, اگر تمہاری بات میں وزن ہے, ایک حدیث نہیں بتاتے. آج تک آپ نے جتنے ویڈیو دیکھے ہوں گے ان لوگوں کے, جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہوں گی نا, بس اتنا سنا ہوگا صحابہ نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. بتاؤ ایک سوال ان سے کر لو, کس نے نہیں کیا, یہ کس نے کرنے کے لیے منع کیا, ایک بار بتا دو, ایک صرف ایک بتا دو کسی نے منع کیا. ان کی پوری خاندان, پوری ذریت, پوری نسل بھی آ جائے گی تو نہیں بتا سکتی, نہیں بتا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ بس بنا بات کے, بنا سر پیر کے نہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, اور جب کہ کیا سب نے, سمجھ رہے ہیں, کیا سب نے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کیا, اپنے اپنے طریقے سے آقا کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کیا. یہ دونوں محدث حضرات, علامہ عبدالحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی، یہ دونوں وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ ہندوستان کے اندر جس نے بھی حدیث کی سند لی تو اس کی سند کہیں نہ کہیں جا کر ان دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور ملے گی یا ملتی ہے۔ ان دونوں کی بات ایک ایک کر کے میں بڑے مختصر انداز میں بتا دوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، ہاں کتاب کا نام ہے در السمین، سمجھ رہے ہیں کس کی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم، کیا نام ہے؟ شاہ عبد الرحیم، اور سب جانتے ہیں ان کو، سب مانتے ہیں ان کو، لیکن اب کیا کرو گے؟ سمجھ رہے؟ پبلک کو نہیں معلوم، لوگوں کو نہیں پتا، اصلیت سچائی سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، بس لوگوں کو جیسا بولے ویسا لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور حد تو تب ہوتی ہے، تعجب تو تب ہوتا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی مسجدوں میں یہ لوگ محفلیں کر رہے ہیں اور محفل کا ٹائٹل دے رہے ہیں کیا؟ رد عید میلاد النبی، چلو پانی لو ناک میں رگڑ اور مر جاؤ۔ میلاد النبی کا رد، کس کا رد؟ میلاد النبی کا رد۔ تم میلاد النبی کا رد نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں ذرہ برابر تمہارے لوگوں کے اندر ہوگا بھی تو تم اس کا جنازہ نکال رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ جنازہ نکال رہے ہو، جنازہ۔ ترمذی شریف نام سنا آپ نے؟ ترمذی، میں بتا دوں، ترمذی صحاح ستہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے کون سی؟ ترمذی۔ ترمذی کے اندر صاحب ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، کیا باندھا ہے؟ باب باندھا ہے، باب، اور اس باب کا نام کیا ہے؟ یعنی ایک چیپٹر ہے، کیا ہے؟ چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کا نام، اس باب کا نام کیا رکھا ہے صاحب یعنی امام ترمذی نے؟ کیا رکھا؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ ہے صاحب ترمذی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ میلاد النبی ایسا ہے ویسا ہے، بلا پیشی ہے، بدعت ہے۔ ابے 1450 سال کے بعد کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، کیسے پڑھ کے آئے ہو؟ آج میلاد النبی کے رد میں تم کیا کرنے جا رہے؟ پروگرامات کرنے جا رہے ہیں، رد عید میلاد النبی۔ ذرا سوچو تو صحیح، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی اگر آقا کی میلاد کی محفلیں سجا رہا ہے، مگر سجانے دینا تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو نہ صحیح۔ ویسے بھی مصطفیٰ کی محبت ہر کسی کے دل میں آنے والی نہیں ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ارے جس کی نسلیں پاک ہوتی ہے، جن کا باطن اچھا ہوتا ہے، اللہ ایمان کی دولت میں عطا فرمایا کرتا ہے۔ تمہارے حصے میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تمہارے نصیبے میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو جو ہے صاحب ترمذی نے باضابطہ باپ مانا، باپ۔ علامہ عبداللہ محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، در زمین، اور ایک کتاب ہے علامہ عبداللہ محدث دہلوی کی اخبار الاخیار، کیا نام ہے؟ اخبار الاخیار۔ یہ دو کتابیں ہیں، در زمین شاہ ولی اللہ کی۔ تو در زمین کے اندر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میلاد کا ٹائم تھا، میلاد کا دن تھا، ہمارے گھر میں پیش کرنے کو کوئی چیز نہ تھی آقا کی بارگاہ میں، جانتے ہو علاج پیش کرنے کے لیے۔ تو میرے والد نے کیا کیا؟ گھر میں ادھر ادھر نظر گئی، کوئی چیز نہ تھی، بھنے ہوئے چنے تھے۔ کیا تھے؟ میں شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، ہاں، جن کو سب جانتے ہیں، جن کو سب مانتے ہیں، بھنے ہوئے چنے تھے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے انہیں کو جو ہے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب رات ہوئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آقا کریم کی ذات ہے، مصطفیٰ جان احمد جلوہ فرما ہے۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ آقا کریم جلوہ فرما ہے، اور مصطفیٰ جان احمد کے سامنے وہ جو پیش کیا تھا ہم نے بھنے ہوئے چنے آقا کے سامنے موجود ہیں، اور میرے آقا تقسیم فرما رہے ہیں۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ میرا داد دے رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں۔ کس کی مناسبت سے؟ محفل میلاد کی مناسبت سے۔ علامہ عبداللہ محدث دہلوی کے لکھتے ہیں اخبار الاخیار کے اندر، علامہ عبداللہ جیسا نمازی کون ہوگا؟ ان کے جیسا پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے جیسا متقی کون ہوگا؟ یا ان کے جیسا جو ہے عبادت گزار کون ہوگا؟ علامہ عبداللہ لکھتے ہیں اخبار الاخیار کتاب کے اندر، کیا لکھا انہوں نے لکھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اس بات کو آپ دل میں گانٹھ باندھ کے لے کے جائیں۔ کس کی بات ہے؟ علامہ عبداللہ محدث دہلوی کی۔
سمجھ رہے؟ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار. بولنا آسان ہے میرے بھائی، بولنا آسان ہے، سلام مت کرو. بولنا آسان ہے یا نبی سلام علیکم مت کرو، بولنا آسان ہے. ارے ذرا کنویں سے باہر نکلو تو پتا چلے گا کہاں کہاں سلام کے پڑھنے والے ہیں، کہاں کہاں مصطفیٰ جامع احمد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، کہاں کہاں محفل میلاد کرنے والے ہیں. ذرا کنویں سے باہر تو نکلو. یہیں بیٹھ کے جو ہے بس باتیں کرنے میں لگے، ایسا نہیں تو ویسا نہیں، ویسا نہیں تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے، ارے ذرا دنیا کو دیکھو، دنیا بہت بڑی ہے میرے بھائی. ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں کنٹریاں میں بتا سکتا ہوں کہ جن کنٹریوں کے اندر، جن ملکوں کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بڑے خوش و احتشام کے ساتھ نکالا جاتا ہے، نکالا جاتا تھا اور آنے والے وقتوں میں بھی نکالا جاتا رہے گا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے پاس جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں گا تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں ہے جسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن ایک عمل ہے جسے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں. وہ عمل سن. علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے، اللہ کیا کہا؟ میلاد کی محفل ہوتی ہے اور میلاد کی محفل کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کا پڑھنا. یہ کب کی آج کے 20 30 40 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 400 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر جو باتیں لکھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں. ذرا سوچیں تو صحیح، کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں میں اسے جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. اب ذرا سوچو تو صحیح، یہ سلام پڑھنا، یہ محفل میلاد کا اہتمام کرنا، یہ آج کی پیداوار ہے، آج کی بدعت ہے، آج پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. صحابہ نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. ایک اچھی بات یاد آ گئی، بخاری 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 بخاری. سب سے زیادہ بخاری کا نام لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ بخاری کا. آؤ کل سے ان سے کہنا کہ بخاری شریف کو اپنی لائبریری سے، اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے نکال کے الگ کر دیں. آؤ، کیونکہ سب سے بڑے بدعتی ہیں امام بخاری. ہاں، سب سے بڑے بدعتی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بقول میں بتانا چاہتا ہوں، کل سے نکال کے الگ کریں. کوئی اور کتاب لے کے آئیں، کوئی اور بخاری لے کے آئیں. ہمت ہے تو امام بخاری سیرت پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں. بخاری شریف کے اندر کتنی حدیث معلوم ہے آپ کو؟ 7,000 سے اوپر ہے. کتنی؟ 7,000 سے اوپر، 7200 کے آس پاس. کسی نے 7500 لکھا، مطلب 7,000 سے اوپر بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں، 7,000 سے زیادہ. امام بخاری خود اپنی بات بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں. کیا بات بیان کرتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے بخاری شریف کو لکھنے میں کتنا وقت لگا، ان کو پتا ہے آپ کو؟ 16 سال لگے. کتنے سال لگے؟ 16 سال بخاری شریف لکھنے میں. کتنے سال؟ 16 سال. ہاں، صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، وہی ہم کریں گے. امام بخاری سے بھی سوال کرنا ہمت ہے تو. ہاں، صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے کیوں کیا؟ کہ ہمارے لیے فتوے، ہمارے لیے سوال ہے. ارے بخاری آپ کی آواز بھی ہے، بخاری آپ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ساری دنیا پڑھتی ہے، ہر مرتبہ فکر والا بخاری اپنے پاس رکھتا ہے. کہتے ہیں 16 سال لگے بخاری لکھنے میں. 16 سال کیوں لگے بھائی؟ کیوں لگے 16 سال؟ امام بخاری خود جواب دیں گے آپ کو. 16 سال کیوں لگے؟ 16 سال اس لیے لگے کیونکہ امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تو حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تازہ غسل کرتے تھے، اور تازہ غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل کرتے تھے. یعنی ایک حدیث اگر لکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے غسل کریں گے، غسل ہے بھی تو تازہ غسل کریں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ایک حدیث لکھتے تھے، اس کے بعد ایک حدیث. اب سوچو 16 سال لگے، 7,000 سے زیادہ حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہیں. کتنے مرتبہ غسل کیا ہوگا امام بخاری نے، کتنے مرتبہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی ہوگی امام بخاری نے. سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے امام بخاری، ان کے قول کے مطابق. ہزاروں بخاری ایک طرف، صدیق اکبر کی ذات ایک طرف. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صدیق اکبر جیسا کون محبت کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق حدیث لکھے، حدیث بیان کرے تو غسل نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں.
ٹھیک ہے. اور امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کر رہے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ رہے ہیں. امام بخاری کے پاس جانا اور جا کے پوچھنا امام صاحب بتاؤ صحابہ میں سے کس نے یہ کام کیا ہے؟ کسی نے کیا ہے؟ ارے کسی صحابی نے یہ عمل کیا جو آپ نے کیا؟ آپ نے تو ایک نئی بدعت کو جو ہے جنم دیا نا، جو کسی صحابی نے نہیں کیا آپ نے وہ کام کیا. اور جب امام بخاری نے وہ کام کیا جو کسی صحابی نے نہیں کیا تو ان کے قول کے مطابق امام بخاری بدعتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب امام بخاری ان کے قول کے مطابق بدعتی ہیں تو ان کے لیے بخاری سے حدیث پیش کرنا صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ فیصلہ آپ کی عدالت میں. ہاں فیصلہ آپ کی عدالت میں. تو سوال صرف ہم ہی سے، اعتراض صرف ہم پر، انہوں نے کیا انہوں نے کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. بتاؤ ثبوت کہاں ہے؟ پروف کہاں ہے؟ کہاں سے ثبوت اور پروف؟ میرے بھائی ایک نہیں 2 نہیں بلکہ ہم کئیوں پروف کئیوں ثبوت پیش کر سکتے ہیں. کس کے تعلق سے؟ میلاد کے تعلق سے. جاتے جاتے ایک بڑی اہم اور بڑی اچھی بات بتا دوں. کس کے تعلق سے؟ میلاد کے تعلق سے. جو سب سے زیادہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ ان کے لیے سب سے ایک بہت بڑا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. نام یاد رکھنا. کیا نام ہے؟ علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، امام ہے ان کا. کون ہے؟ امام جن کی زبان سب سے لمبی ہے میلاد کے لیے ان کا امام علامہ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی کتاب ہے اتباع الصراط المستقیم. سمجھ رہے آپ؟ ہاں یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا صفحہ بھی میں لکھ کے لایا ہوں. آؤ جلد ثانی یعنی دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر ہے 615. کون سا صفحہ ہے؟ 615. ٹھیک ہے. اتباع الصراط المستقیم جلد ثانی علامہ ابن تیمیہ. کون؟ علامہ ابن تیمیہ جو سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے ہیں میلاد کے حوالے سے. ان کا امام ان کا مقتدا اس کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا لکھا گیا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جیسے عیسائی کرسچن لوگ اپنے نبی کے جنم دن پر خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی آمد کے دن اہتمام کیا کرتے ہیں، نبی کی ولادت کا دن مناتے ہیں، نبی کے میلاد کے موقع پہ محفلیں سجاتے ہیں. اب یہ دونوں باتیں علامہ نے لکھی اس کے اندر ابتداء الصراط المستقیم کے اندر صفحہ 615 جلد نمبر 2 کے اندر. لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ بات دراصل یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا لیکن جو مسلمان اگر مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر خوشی منائے، اہتمام کرے تو قسم کھا کر، واللہ کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ قسم کھا کر. ابن تیمیہ نے کہا کہ میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کریم مسلمانوں کو یہ کام کرنے پہ ثواب عطا فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا. کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ بتاؤ نا. علامہ کو نکال دیا تو جماعت اس سرے سے کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ابن تیمیہ کو اگر الگ کر دیں گے تو اس لیے کہ امام ہی نہیں رہے گا تو مقتدی کیا کام کے میرے بھائی؟ بنا امام کے مقتدی کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. امام بخاری ابن تیمیہ یہ ابن تیمیہ نے اتباع الصراط المستقیم کے اندر یہ بات تو میں نے بتا دی، امام بخاری کی بات بھی میں نے بتا دی، حلیت الاولیاء کی بات بھی میں نے بتا دی، جامع ترمذی کی بات بھی میں نے بتا دی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات بھی میں نے بتا دی، علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات بھی میں نے بتا دی. جانتے ہو امام ابو نعیم کی بات بھی میں نے بتا دی، علامہ ابن کثیر کی بات بھی میں نے بتا دی. اور یہ وہ مقتدر شخصیتیں ہیں، یہ وہ بڑے نام ہیں آپ کے سامنے جو میں نے لیا ہے. جانتے ہو جنہیں دنیا جانتی ہے، جنہیں دنیا جن کے علم کا ڈنکا بجتا ہے اور ہر کوئی جنہیں ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. لیکن بس وہی کہنا پڑے گا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر، طوفان نیل لانے سے ہے چشم فائدہ، جو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. ایسی کئیوں باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. آج سے 2-4 منٹ بڑے کام کے وہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. یہ میلاد کے حوالے سے یا جلوس کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ آپ اور جلوس کے تعلق سے ٹھیک ہے جو ہمارے شہر میں محفل میلاد ہوتا یہ ہے. ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی. کون سی کہاوت؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے.
آپ رستے میں کہیں جاتے ہیں نا, کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے وہ پول ہے بجلی کا, بجلی کھر 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 کر رہی ہے, وہاں کیوں کر رہی ہے؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ وہ کھسیا جاتی ہے کوئی چیز, کھسیانی تو کہاوت بن گئی, کیا بن گئی؟ کھسیانی ملی, جبکہ اس سے کوئی سروکار نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی اس سے ملنے والا ہے اس کو نوچ کے نہیں نا. ویسی جو کچھ لوگ ایسا مطلب انوائرمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اس طریقے سے اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے آپوٹ کے اندر خاص طور سے عامر رضا کو, کس کو؟ عامر رضا کو ٹارگیٹ. عامر رضا ڈی جے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں, عامر رضا ایسا کر رہے ہیں, عامر رضا ناچنے لگا رہے, عامر رضا ایسے کرنے لگا رہے. میرے بھائی دوستو ہوش کے ناخن دو. میں مرنا نہیں ہوں, مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا ہے. مجھے نہیں پتا ہے ناچنا کتنا بڑا گناہ ہے, مجھے نہیں پتا خرافات کرنا کتنا جو ہے بڑا جرم ہے. میں کیسے کسی کا ساتھ دوں گا یار؟ میں نے آج تک کوئی بتائے, آج سے 15-20 سال پہلے یہی اسٹیج تھا, اسی اسٹیج سے میں نے جو ہے اس کا رد کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اسٹیج میں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن میں اپنی بات پہ اٹل تھا, عارف تھا, میں حق کے ساتھ قلبی تھا, آج بھی ہوں اور آنے والے کل میں بھی رہوں گا. کوئی اس طریقے سے بات نہ کرے کہ عامر رضا نے ایسا کیا, عامر رضا نے ویسا کیا. آج آپوٹ ایسا ہے جیسا کوئی مائی باپ نہیں ہے آپوٹ کا. سچائی بتاؤں میں آپ کو, لاواری سے ٹیم ٹائپ کر دیا ہے لوگوں نے آپ کو, آپ کے نیتاؤں نے, آپ کے ذمہ داروں نے, آپ کے قائدوں نے. کون ہے ایسا قائد جس کو جو آپ کو یعنی آپ کی قیادت کر سکے, جو آپ کی بات جو ہے شاسن پرشاسن تک پہنچا سکے؟ تازہ ایگزامپل, تازی مثال, آج کی بات, شانتی سمیتی کی میٹنگ تھی. کس کی؟ ایس پی سر تھے, سی او سر تھے, پی آئی سر تھے, ایس ڈی پی او سر تھے, ٹھیک ہے, نگر پالیکا کے سب ادھیکاری تھے, ضلع کے ذمہ دار لوگ تھے. وہاں شانتی سمیتی کی میٹنگ, کوئی ایک ایسا بندہ تو مجھے نظر آتا وہاں مسلمانوں کی طرف سے قیادت کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا. اللہ سوچو ذرا, سوچو, یہاں جھنڈے باندھنے میں لگے, جھنڈا باندھنا کی نہیں باندھنا, کھانا کھلانا کی نہیں کھلانا, کچھ تو شرم کرو, تھوڑی سی شرم نہیں آتی؟ ان چیزوں کے پیچھے زندگی کھپا رہے ہو. اور آج ایسی حالت ہم نے اپنی بنا لی ہے, اور کوئی لیڈر نہیں, کوئی قوم کا رہنما نہیں, کوئی رہبر نہیں. ایسا وہاں پر اسہجتا محسوس ہو رہی تھی, اسہجتا. ایسا لگ رہا تھا کہ یار دیکھو, جبکہ پاپولیشن کم ہے, 50,000 سے اوپر کی آبادی ہے یہاں مسلمانوں کی. 5 آدمی بھی ایسے کھڑے کر کے تم مجھے بتا دو جو ہماری مصیبت میں کھڑے ہو کے ہماری آواز کی آواز ملا کر جو ہے سامنے پرشاسن سے یا حکومت سے یا لوگوں سے ذمہ داروں سے اپنی بات منوا سکے, کر سکے. بتائیں مجھے کون ہے ایسا؟ یہ چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہیں, کوئی توجہ نہیں. اور کہاں سے توجہ جائے گی میرے بھائی؟ حق بولنے کے لیے حلال کا پیٹ میں جانا ضروری ہے, حلال کا پیٹ میں جانا ضروری ہے. حق بات وہی بولے گا جس کے پیٹ کے اندر, شکم کے اندر حلال چیزیں جائیں گی, ورنہ بھول جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے, آج ہم نے اپنا المیہ یہ بنا لیا ہے, ہر محلے کو الگ الگ ہم نے بانٹ دیا. قریش نگر الگ, کانگر پورا الگ, خطیب پورا الگ, جامع مسجد الگ, فرامی مسجد الگ. آؤ نا, اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا؟ آؤ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کی مناسبت سے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, اور ایک جگہ جمع ہو کر آخرت والوں کو بتائے, پوری دنیا والوں کو دس دے, یا اپنے سماج کے اندر ایسی مثال قائم کرے کہ جو لوگوں کو لگے کہ نہیں یار کوئی منتظر نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہے, سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے. آؤ چلو بتاتے ہیں, اس سے اچھا موقع ملے گا؟ باتوں مت, ڈیوائڈ مت کرو, لوگوں کو گمراہ مت کرو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ڈی جے خراب ہے, ڈی جے بند کرو, ڈی جے بند کرو, ڈی جے خراب ہے نا, تم اپنے اماموں کو لے کے آؤ بغیر ڈی جے کے. مشرے میلاد یا جلوس عید میلاد النبی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. چلو اگر ہمت ہے تو آؤ, دم ہے تو آؤ, چلو ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کے چلو. صرف بات ڈی جے کا بہانہ, کہیں اور نشانہ. سب سمجھتے ہیں میرے بھائی اللہ نے عقل دیا ہے, اناج کھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ,
हाँ, इतना भी जो है होश, हमने होश अभी खोया नहीं है, सब पता है हमको। डीजे बंद करो, चलो अपने अपने मौलवियों को लेके आओ, अपने अपने इमामों को लेके आओ, हम सब मिलकर और नाते शरीफ गुनगुनाते हुए चलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलते हैं। अदब के साथ जो है, जो तरीका है जुलूस में शामिल होने का, मुस्तफा की मीलाद मनाने का, उस तरीके से मीलाद मनाते हैं। इसके अंदर क्या बुराई है बताएं मुझे? हाँ, चलो हमारे साथ में कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। 1500 साल जश्न है, कौन सा? 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी। लेकिन हमें पता है नहीं आएंगे, हमें मालूम है नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि डीजे से दुश्मनी नहीं है इनको। दुश्मनी किससे है? मुस्तफा की मीलाद से है। दुश्मनी किससे है? आका की मीलाद के जुलूस से दुश्मनी है। वरना अगर हम भी तो रहते हैं ना, हमारे साथ डीजे होता है, अरे कोई बताए एक फोटो भी दिखा दो कि डीजे के साथ हमारे सामने चल रहा है, हम डीजे के सामने थिरक रहे हैं। हाँ, एक फोटो ही बता दो हमारी, या हमारे किसी आलिम की जिम्मेदारी की बताओ। डीजे के साथ हम होते हैं? नहीं होते। हमारा जुलूस अलग होता है, बाज़ाब्ता महफिल मीलाद यानी नात खानी होती है, दुरूद शरीफ की कसरत होती है, यानी बादब तरीके से हम जो है जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला करते हैं। हम डीजे की मुआफ़िकत नहीं करते, नाच गाने की मुआफ़िकत नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जो नौजवान है ना, ये जो नौजवान है, मैं कहता हूँ ठीक है, ये भोले भाले हैं, हम इन्हें समझाएंगे, बताएंगे, इनके सामने सच्चाई रखेंगे। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये तमाम चीजों से जुलूस पाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। एक मिसाल, सर का दर्द है, ये मेडिकल में जाओ, समझ रहे हैं, मीर साहब की, कहाँ इधर ही कहीं मेडिकल है ना उनकी, हाँ जाओ, जाके सर दर्द की गोली लो, और सर दर्द की गोली लेंगे आप, 10 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। कितने देर में? 10 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बंदे को टीवी है और वो मेडिकल जाना मीर साहब के पास, कहना मीर साहब एक गोली दे दो, पूछेंगे क्या? कार्ड टीवी है, मारेगा झापा जन भिड़ा से कमरा का चरम नहीं आती, टीवी के लिए गोली बनता है, टीवी का एक गोली में ठीक हो जाएगी। पता क्या चला? सर का दर्द छोटा मारे से मेरे भाई छोटी दवा से चली जाती है, 10 मिनट में चली जाएगी। टीवी थोड़ी बड़ी बीमारी है, 6 महीने का कोर्स लगता है। कितना? 6 महीना टैबलेट लेना पड़ेगा, तब जाके गोली, तब जाके बीमारी जाएगी। अब अगर जितना गहरा जख्म है उसको जाहिर सी बात है ठीक होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को इस तरीके से टारगेट मत करो, बदनाम मत करो। मैं कल भी जो है ना हक के साथ खड़ा था, आज भी हक के साथ खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे बातिन को भी जानते हैं, मेरे ज़ाहिर को भी जानते हैं, मेरी असलियत से वाकिफ है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लोगों के लिए ये हम खड़े होते हैं या खड़े होंगे। आप बिल्कुल भी जो है ऐसा माहौल न बनाए कि हमें वैसा जुलूस डीजे के मुआफ़िकत में है, नाच गाने की मुआफ़िकत में है। न हम कल इसकी मुआफ़िकत करते थे, न आज करते हैं, न इंशाअल्लाह आने वाली कल में हम इन चीजों की मुआफ़िकत करेंगे। शरीयत के अंदर इन चीजों का कोई अमल दखल हरगिज हरगिज नहीं है। जो तरीका कार है काहे का जुलूस निकालने का, उस तरीके से इंशाअल्लाह जुलूस सब निकालें, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और जुलूस के हवाले से तो गाइडलाइन में बता दूं, होता यह है कि जुलूस में कई लोग टी शर्ट खोल दिए, उतार दिए, बॉडी दिखा रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं? बिल्कुल मत करो, कोई टी शर्ट नहीं उतारना। एक गाड़ी में चल रहे, हाँ वहां डांस कर रहे, नाच रहे, क्या तमाशा बना के रखा है मेरे भाई? क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप लोगों को? बिल्कुल ये हरगिज मत करें, हरगिज मत करें। फहेश गाने, ऐसे ऐसे गाने, फिल्मी गाने, न जाने पता नहीं शर्म आती है जिन्हें सुनकर, क्या मजाक बना के रखा है हमने। ये मैसेज दे रहे दुनिया वालों को, अरे अमन के दूत, शांति के पैगंबर, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खुश होगी हम ये काम करेंगे तो? हरगिज खुश नहीं होगी। तो जो तरीका है, समझ रहे हैं, नाद बजाएं। डीजे से क्या प्रॉब्लम है? डीजे जैसा ये भोंगा है वैसा डीजे है, नहीं क्या? ये भी तो डीजे यहाँ रखा है, जो डीजे है ना, अब इसके अंदर हम तकरीर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी के अंदर अगर कोई गलत चीजें बजेंगी तो गुनाह है, हराम है। नाज शरीफ बजाएं, अच्छे से जो है तुम ऐसे कलाम बजाएं। आक़ा करीम की विलादत के मुनासिबत से मौके पे जो कलाम पढ़े जाते हैं, उन कलामों को आप उसके अंदर आप लगाएं, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई मुजाहिदा नहीं। और अभी इतने सारे मीटिंग हुई, शांति समिति, इसकी उसकी, समझ रहे, उसके अंदर ऐसा अक्सर होता है, लेकिन फिर भी कई कोताहियां हो जाती हैं। कोशिश आपने ये करना है, ठीक है, क्या करना है कि अपने से कोई ऐसा काम ना हो जिससे दूसरों को बोलने का मौका मिले। ये हमारे शहर का माहौल, वातावरण खराब हो, इससे क्या होता है, बड़े लोगों को तो परेशानी नहीं होती, हम जैसे छोटे लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, 11-12 में मिलीनियम कर्फ्यू, लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, लोग किट बांट रहे हैं। कौन परेशान होता है? रोज कमाने रोज खाने वाला।
تو یہ شہر کا واتاورن بالکل خراب کرنے کی کوشش نہ ہم کریں نہ کسی اور کو کرنے دیں. ان چیزوں کا ہم نے آخری میں ایک بات جب بھی آپ دعا کریں تو ابھی جو ہمارے شہر کا ہمارے دیش کا جو واتاورن ہے ماحول ہے ابھی اتنا خطرناک باڑھ اور سیلاب کی چپیٹ میں ہے, خاص طور سے پنجاب کا علاقہ. کون سا علاقہ؟ پنجاب, ہریانہ, ہماچل, یہ جو علاقے ہیں نا بہت زیادہ جو ہے مطلب گرست ہیں. کہاں سے؟ باڑھ سے. کس سے؟ باڑھ سے. اپنی نمازوں میں دعا کریں ان کے لیے. کیا کریں؟ دعا کریں. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے ویڈیو آتے ہیں, روح کانپ جاتی ہے, دل تھرا جاتا ہے. یار پوری بستیاں ڈوب گئی, جانور ایسے بہ رہے ہیں, بکریاں بہ رہی ہیں, بھینس بہ رہے ہیں, لوگوں کے مکانوں سے بھرتے گر رہے ہیں. سوچو تو صحیح, ایک مکان, یہ مکان جو بن رہا ہے نا, یہ مکان بنانے والے سے پوچھنا کس مصیبت سے یہ بندہ بنا رہا ہے. عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں, سمجھ رہے آپ, عمر بیت جاتی ہے میرے بھائی. اور اس طریقے سے باڑھ میں سیلاب نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا. ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بالخصوص دعائیں کرنا ہے اور کسی کی بات پہ آپ دھیان مت دیں. سمجھ رہے آپ؟ ہاں, اللہ نے عقل سلیم دیا ہے اور میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہے بس مصطفیٰ کا ذکر ہم نے کرنا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اور جلوس جو ہمارا نکلے گا 9 تاریخ کو نکلے گا, منگل کا دن ہوگا. سمجھ رہے ہیں کون سا دن؟ منگل کا دن 9 تاریخ اسی چوک سے نکلے گا اور اسی چوک پہ آ کر ختم ہوگا. اور جلوس کا جو ٹائم ہے وہ سم تھنگ 3:30 بجے کے آس پاس ہے. کتنے بجے؟ 3:30 بجے. تو کوئی بھائی کوئی جلد بازی کچھ ایسا کرنا نہیں ہے. تشیل سکون سے جو ہے جلوس میں شامل ہو اور باقاعدہ جیسے یہاں سے شروع ہوگا یہاں بھی ختم ہوگا, یعنی ختم بھی یہی ہوگا. اختتام میں جو ہے نعرے, بینر, لکڑے وغیرہ ہاتھ میں, لکڑی وغیرہ گھماتے ہیں لوگ, نعرے بھی الگ الگ سلوگن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو نعرے لگانے کے نعرے تکبیر لگاؤ, نعرے رسالت لگاؤ, سرکار کی آمد مرحبا, یہ نعرے جو ہے لگائیں. ایسے نعرے نہ لگائیں جس سے کسی کی بھانائیں آہت ہوں. سمجھ رہے آپ, ہمارا دھرم ہرگز ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. ددتو کالیم کالی منتو بھون کہا ویمپی تد بھاوات گالی دانے سمر کہا جگتی ودتی میتد تیتے ودمانم نہیں ششا کا نشانم کوٹی کسمئی دداتی. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو تم نے اس کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے وہ چیزیں نکالتا ہے. جس کے پاس کچرا ہے تو کچرا نکلے گا, ہیرے موتی ہے تو ہیرے موتی نکلیں گے. تو کچرے والے نہ بنے, کیا بنے؟ ہیرے موتی والے بنے, گلاب کے پھول والے بنے, چمیلی نظر کے پھول والے بنے. اللہ کریم مجھ گناہگار کو آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی شرعی لفظ واقع ہوئی ہو یہ گناہگار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر انداز میں بس 1-2 شعر صلاۃ و سلام اس کے بعد